جو جانے کے بہانے ڈھونڈتے رہے ہو انہیں دروازے تک چھوڑ کر آنا چاہیے۔ سب سے بڑی دیانتداری اپنا احتساب کرنا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ حالات کے قدموں پر قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمیں پر نہیں گرتا۔ گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ زندگی کے جس چاک کو عقل نہیں سی سکتی، محبت اسے اپنی تار اور سوئی کے بغیر سی لیتی ہے۔ محبت تو محبت ہے، یہ کرنی تو نہیں پڑتی، یہ اکثر ہو ہی جاتی ہے، مگر ہوتی تو اندھی ہے، کہاں کچھ دیکھ پاتی ہے۔ کبھی بے درد لوگوں سے، کبھی بے قدر لوگوں سے، کبھی بے حس لوگوں سے، کبھی بے قول لوگوں سے، یہ اکثر ہو بھی جاتی ہے بہت بے مول لوگوں سے۔ تلاش اس کو مت کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو، بلکہ تلاش اس کو کرو جو آپ کی دنیا خوبصورت بنا دے۔ زندگی کی حقیقتوں کو جاننا علم ہے، اور علم کے مطابق عمل کرنا حکمت ہے۔ دراصل جہاں محبت ہو وہاں کوئی برائی نظر نہیں آتی، اور محبت نہ ہو تو کوئی اچھائی نظر نہیں آتی۔ کیا محبت انسان کو ناانصاف بناتی ہے؟ اگر سکون کی قیمت شعور کی کمی اور خاموشی کی قیمت زندگی کی طاقت کی کمی ہے، تو ایسا سکون اور سکوت اس قابل نہیں کہ اس کی خواہش کی جائے۔ ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی ضرورت زیادہ ہے وہ انسانیت کا ہے۔ اپنی عقل اور دوسروں کے گناہ ہمیشہ زیادہ ہی لگتے ہیں۔ حاصل کو تقسیم کرو، عطا کی بارش ہوگی۔ وقت ایک تلوار کی مانند ہے، اگر تم اس کا استعمال صحیح نہیں کرو گے تو یہ تمہیں ہی کاٹ کر رکھ دے گا۔ اس دنیا میں بہت سے ایسے امیر ہیں جن کے پاس پیسے کے سوا سب کچھ ہے۔ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بھٹک جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن بھٹک کر بھٹکے ہی رہنا بہت خطرناک ہے۔ تعریف کے محتاج لوگ تنقید سے حوصلہ ہار جاتے ہیں اور اپنے کام میں دلچسپی چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنی ذہنی سطح کو ہر حال میں توازن میں رکھنا، لوگوں کے بدلتے ہوئے رویوں اور طرز عمل سے اپنے ذہن کے اندرونی سکون کو نقصان نہ پہنچانا۔ عزت نفس کا تعلق دوسروں سے عزت اور احترام کی امید وابستہ کرنے سے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو توازن میں رکھنے سے ہے۔ چیزیں کہاں خوبصورت ہوتی ہیں، یادیں خوبصورت ہوتی ہیں، لمحے خوبصورت ہوتے ہیں، اور ہاں کچھ لوگ بھی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت کی ترجمانی کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ ماں ہے۔ جب انسان صبر کرنا سیکھ لیتا ہے تب اسے زندگی بہت خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ سچی عزت اور اونچا مقام صرف اچھے کام سے حاصل ہوتا ہے۔ اپنی زبان کو سلام کا عادی بنا لو، اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ بندہ چاہے فقیر ہی کیوں نہ ہو، لیکن سوچ بادشاہوں والی ہونی چاہیے۔ جو چھوٹے چھوٹے کام ٹھیک نہیں کر سکتا وہ زندگی میں کبھی بھی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ زندگی آپ کو کچھ بڑا اس وقت عطا کرتی ہے
جب آپ لمبے عرصے تک کڑی محنت جاری رکھتے ہیں، اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ ایک دن آئے گا جب ہماری روح اللہ کے پاس واپس چلی جائے گی اور ہمارا جسم مٹی میں مل جائے گا۔ یا اللہ، اس دن ہم پر اپنا کرم اور فضل فرما۔ یا اللہ، ہمیں اچانک موت سے بچانا، موت سے پہلے مغفرت مانگنے کی توفیق عنایت فرمانا۔ پتہ ہے وہی دل پرسکون اور آباد رہتے ہیں جن میں اللہ پاک کا خوف اور اللہ کی یاد ہو۔ تسکین نہ ہو جس میں وہ راز بدل ڈالو، جو راز نہ رکھ پائے ہم راز بدل ڈالو۔ انجام کا ہو خطرہ آغاز بدل ڈالو، پرسوز دلوں کو جو مسکان نہ دے پائے، سرہی نہ ملے جس میں وہ ساز بدل ڈالو۔ ایک چیز پر غور کر کے دیکھیں، اللہ نے کبھی بھی انسان کو اس کی برداشت اور ہمت سے بڑھ کر نہیں آزمایا، لیکن اللہ کے بندے آپ کو وہاں سے آزمانا شروع کرتے ہیں جہاں آپ کی ہمت اور برداشت کی حد ہوتی ہے۔ انسان کو زندگی میں شاید محبت کرنے والی کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی اسے سمجھنے والے کی ہوتی ہے۔ درد شدت کا ہو اور ہمدرد کوئی نہ ہو، ایسے تلخ ایام بھی آتے ہیں زندگی میں۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کچھ بھی ساتھ نہیں لاتا، اور جب مرتا ہے تب بھی کچھ ساتھ لے کر نہیں جاتا، مگر افسوس کہ اس زندگی اور موت کے درمیان یہی بنے نوع انسان وہ سب حاصل کرنا چاہتا ہے جو نہ ساتھ لایا تھا اور نہ ہی لے جا سکتا ہے۔ معافیہ کبھی بھی کسی تکلیف کا خسارہ ادا نہیں کر سکتی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اکثر وہ باتیں جو پی لی جاتی ہیں وہ انسان کو کھا جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غم کو دور کرنے والی بہترین چیز اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرنا ہے۔ زندگی ہونٹوں اور چہرے پر بکھری مسکراہٹ سے بہت مختلف ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے کبھی بھی حقیقت سے جدا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب انسان حقیقت سے جدا ہوتا ہے تو اس کے پاس دنیا بھی نہیں رہتی۔ جب کوئی آپ کی ذات سے 2 قدم پیچھے ہٹ رہا ہو تو کوشش کریں کہ آپ 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ اسی کو عزت نفس کہتے ہیں، کیونکہ جب کسی کے لیے آپ کی ذات اور اہمیت بے معنی ہو جائے تو راستہ بدل لینا ذہنی تکلیف سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ کفن، یہ قبر، یہ جنازے رسم شریعت ہے اقبال۔ مر تو انسان تبھی جاتا ہے جب یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو ہر گھڑی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، کسی سے کوئی لالچ نہیں رکھتے، پر ایسے لوگ ڈھونڈنے سے نہیں نصیب سے ملتے ہیں۔ عقل مند کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ غم اور حزن و ملال کو دل اور دماغ میں بٹھائے رکھے، کیونکہ اس سے مصیبت کم نہیں ہوتی، بلکہ مسلسل غمگین رہنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ بہت ہی کم نظر آیا اخلاص لوگوں میں، یہ دولت بڑھ گئی شاید بہت ہی خاص لوگوں میں۔ احساس دلوا کر بھی احساس کروانا کوئی احساس ہوا بھلا؟ جسے لوگ کہتے ہیں زندگی، وہ تو حادثوں کا ہجوم ہے۔ زندگی الجھا ہوا سودا ہے، عمریں لیتا ہے ایک پل دے کر۔ کبھی کبھی پھول بھی بیاں کرتے ہیں انداز محبت،
کبھی کبھی خاموشی بھی بہت راز کھول دیتی ہے۔ زندگی میں جب ایسا لگے کہ اب کچھ باقی نہیں رہا تو اس احساس کے ساتھ زندگی گزار دو کہ ایک قدم اور، بس ایک قدم اور۔ غلطی کو غلطی سمجھ کر بھی غلطی کی اصلاح نہ کرنے والا ایک اور بہت بڑی غلطی کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہماری قسمت میں پانی کا ایک قطرہ لکھا ہے، ایک گھونٹ نہیں، تو ہم دریا کے کنارے بیٹھ کر بھی ایک قطرہ ہی پی سکیں گے، ایک گھونٹ نہیں۔ جو سکون کی تلاش میں ہے اسے حکم ہے کہ نماز قائم کرو۔ اگر بے ترتیب اینٹوں کے انبار کو ایک عظیم اور خوشنما عمارت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے تو بکھری سوچوں کو ترتیب دے کر زندگی کی عمارت بھی شاندار بنائی جا سکتی ہے۔ جہاں ضمیر نہیں کانپتے وہاں زمین کانپ اٹھتی ہے۔ عقل مند بولتا ہے کیونکہ اس کے پاس کچھ ہوتا ہے بولنے کے لیے۔ بیوقوف بولتا ہے کیونکہ اس نے کچھ تو بولنا ہے۔ جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، بلکہ جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس نے سندوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسعت، لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔ عبادتیں نہیں عشق درجے پر پہنچاتا ہے۔ ایسی عبادت کس کام کی جس میں عشق نہ ہو؟ عمر جاویدہ پانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ کوئی ورد، کوئی تعویذ رب تک نہیں پہنچاتے، لیکن ریاکاری سے پاک نیک عمل۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ سکون حاصل کرنے کی کوشش چھوڑ دو، لیکن سکون دینے کی فکر کرو تو سکون مل جائے گا۔ اللہ کے فیصلوں پر تنقید نہ کرنا، سکون مل جائے گا۔ بے سکونی تمنا کا نام ہے۔ جب تمنا اللہ کی رضا کے تابع ہو جائے گی تو سکون شروع ہو جائے گا۔ اپنی زندگی میں آپ کو جو چیز یعنی مال و دولت اور آسائش سب سے اچھے نظر آئے اسے تقسیم کرنا شروع کر دو، سکون آ جائے گا۔ لگاتار کوشش مشکل سے مشکل کام کو آسان بنا دیتی ہے۔ برسے گا ٹوٹ ٹوٹ کر ابر محبتاں، ہم چیختے رہیں گے کہ حاجت نہیں رہی۔ ایک روز کوئی آئے گا لے کر فرصتیں، ایک روز ہم کہیں گے ضرورت نہیں رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے۔ زندگی تب بدلتی ہے جب آپ آرام، آسائش کو چھوڑ کر اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی جد و جہد میں ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ مہکتے پھولوں کی طرح یا رب ایمان بھی ہمارا تر و تازہ رکھنا۔ جب بھوک دروازے پر دستک دیتی ہے تو عقیدے کھڑکیوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ ہر ایک ذرہ بچا کے رکھنا کہ جانے کس دن زمین مٹی کی واپسی کا سوال کر دے۔ جن صورتوں پہ اتنا غرور ہے وہ ایک دن خاک ہو جائیں گی۔ زندگی کو آسان بنا لو، ظرف کو وسیع کر لو۔ جو ساتھ چلتا ہے اس کو روکو نہیں، جو رک جائے اسے ساتھ چلنے کا کہو نہیں۔ شکوے شکایتوں کو کم کر دو، جس نے ہاتھ بڑھایا اسے تھام لو، اور جو دامن چھڑائے اسے خدا حافظ کہہ دو۔ اس سے جانے کی وجہ نہ پوچھو، لوگوں سے امید لگانا چھوڑ دو۔ خواہشیں مختصر کر لو،
اور اس طرح اپنی زندگی آسان بنا لو۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جنت میں گھر اللہ کے ذکر سے تیار ہوتے ہیں۔ جب انسان ذکر سے رک جاتا ہے، فرشتے بھی محل کی تعمیر سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ افسوس ان ساعتوں کے لیے جو قید نہیں کی گئیں، دکھ ان نظاروں کے لیے جو نقش نہیں ہو سکے۔ محبت سے لبریز نگاہیں ہسپتالوں اور قبرستانوں کی دہلیز کے علاوہ کہیں نظر نہیں آتی۔ ہمیں اپنے پیاروں کی یاد آخر میں ہی کیوں آتی ہے؟ کوشش کریں بنا مطلب کے اچھے بنے، مطلب سے تو بہت سے اچھے بنے پھرتے ہیں۔ ہر تعلق نبھانے کا الگ انداز ہوتا ہے۔ اگر سورج کو گھورو گے تمہیں اندھا بنا دے گا۔ اگر آپ حق نہیں پہچان سکتے تو باطل کے تیروں پر نظر رکھو، وہ جہاں لگ رہے ہوں وہی حق ہے۔ اے اللہ، جو تو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو نہ دینا چاہے اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ بے شک یہ الفاظ سکون دل اور ایمان بڑھانے کے لیے کافی ہیں۔ یہ شکل و صورت 4 دن کا کھیل ہوتا ہے، پھر کشش ختم ہو جاتی ہے، لیکن حسن سلوک، حسن اخلاق ایسا حسن ہے جو ہمیشہ چڑھتے سورج کی طرح چڑھتا ہے اور کبھی ڈھلتا نہیں۔ تھکا دیا ہے اسے آندھیوں نے مل جل کے، وہ ایک پرندہ جو اونچی اڑان رکھتا تھا۔ سخت دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں، ان کی کرچیاں آپ کو اندر سے زخمی کر دیتی ہیں۔ دل نرم ہو تو جاذب ہوتا ہے، اور ٹوٹنے کی بجائے ہر غم کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، ہر چوٹ کو برداشت کر لیتا ہے۔ غم دل کو نرم اور بڑا رکھتے ہیں، ظرف وسیع کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا اصول بنا لیجیے، آپ کبھی اداس نہیں ہوں گے۔ جو کھویا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں وہ ایک خواب ہے، جو ہے وہ لاجواب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور وہ بڑا باریک بین، بڑا باخبر ہے۔ محبت کا تو پتہ نہیں، مگر انسان نفرت دل سے کرتا ہے۔ نفرتوں کو دورتوں کا اپنا کوئی علاقہ نہیں ہوتا، یہ محبتوں کی زمین پر قبضہ کرتی ہیں۔ اللہ کے ذکر سے کر کے خود کو غافل، لوگ کہتے ہیں دل کو سکون میسر کیوں نہیں۔ 2 لوگ مقدر والے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرے وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ زندگی کا تحفہ بہت قیمتی ہے، ضائع نہ کر جائیے گا۔ رب سے جڑ کر، عبادت کو تھام کر اور محبتیں بانٹ کر اچھے نقش پیچھے چھوڑ جائیے۔ زندگی اور موت ایسے حادثے ہیں جن کے سامنے انسان خود کو بے بس پاتا ہے۔ نہ تو پیدائش کے وقت اس سے پوچھا جاتا ہے، اور نہ موت کے وقت اس کی رضا لی جاتی ہے۔ انسان ہمیشہ چیخ کر اپنی تخلیق کا آغاز کرتا ہے، اور موت کے خوف میں مبتلا ہو کر اس دنیا کو چھوڑ جاتا ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے سب نے آپ سے محبت کی، جب آپ مر جائیں گے سب آپ سے محبت کا اظہار کریں گے۔ درمیانی مدت میں پیار کا نظام آپ کو خود چلانا ہوگا۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا ہو۔
آپ کو پریشان کیا ہو، یقین کریں آپ کا اور میرا رب کچھ نہیں بھولتا۔ آپ کے دل میں، آپ کے اور میرے دل میں کس چیز کی محبت ہے؟ قرآن کی محبت یا موسیقی کی محبت؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ہم نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ حرام کام میں فائدہ کتنا ہی ہو پھر بھی وہ حرام ہی رہتا ہے۔ بے شک گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے، اور دل کی سیاہی کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، اطاعت کی خوش نصیبی نہیں ملتی، اور نصیحت اثر نہیں کرتی جب تک الفاظ تحریروں سے نکل کر عمل میں شامل نہیں ہوں گے۔ نہ دل بدلے گا نہ دل کی دنیا۔ کاش یادوں کا بھی اتوار ہوتا، سوچوں کی بھی چھٹی ہوتی۔ خوشی تو انسان کسی کے ساتھ بھی بغیر سوچے سمجھے بڑے فخر سے بانٹ سکتا ہے، لیکن درد کو بڑے دھیان سے سوچ سمجھ کر بانٹنا ہوتا ہے۔ کسے بتائیں اور کس سے چھپائیں، کیونکہ درد کو سمجھنے کے لیے ایک خاص دل ہوتا ہے جو ہمارے درد کو سمجھ سکے، بانٹ سکے۔ کبھی جب انتہائے غم ہو کہ آنکھ پوری نم ہو، بس ایک کام کرنا، رب سے کلام کرنا، ہاتھوں کو اٹھا کر اور دل کو جھکا کر ہر غم بیان کرنا، رب سے کلام کرنا۔ چیزیں ہمیشہ ہمارے منصوبے کے مطابق نہیں چلتی، مگر ہم ہمیشہ پھر سے اٹھنے کا راستہ تلاش کر سکتے ہیں، اور اس سب کے لیے اپنے اوپر بھروسہ ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی مصیبت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ اپنی طلب تب دیتا ہے جب ہر طلب سے لا طلب کر دیتا ہے۔ وہ اپنا پتہ وہاں دیتا ہے جہاں اللہ ہر شے کو لا کر دیتا ہے۔ وہی ترجیح اول ہے، اور جو اس کی رضا کو ترجیح اول کر لے تو وہ دنیا، خوشی غمی، زندگی موت، عروج و زوال، خواہش و آزمائش، آسائش سے بے نیاز کر دیا جاتا ہے۔ وہ دعووں میں نہیں ملتا، وہ قربانیوں میں ملتا ہے۔ وہ انا میں بزد ہونے پر، نہیں ٹوٹ جانے پر ملتا ہے۔ وہ اپنی چاہ سچ سے سچوں کو دیتا ہے۔ سب سفر کا حصہ ہے، پاکی کا سفر۔ خواہش کی کس گراہ کی آزمائش سے گزرے گا، یہ پاکیزگی کا تقاضا طے کرتا ہے۔ وہ اتنا پاک ہے، جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ پاک کس سے؟ وہ پاک کر دیتا ہے ہر اس چیز سے جو تمہارے اور اس کے درمیان حائل ہو۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر خود تک لاتا ہے۔ انسان آپ کو توڑ کر رکھ دے گا، اللہ تعالیٰ نہیں توڑتا۔ انسان رلائے گا، اللہ تعالیٰ نہیں رلاتا۔ وہ اپنی محبت میں رلائے بھی تو اس رونے میں بھی سکون ہے۔ انسان چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا۔ انسان بے پرواہ ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ بے پرواہ ہوتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ انسان تو بات بھی نہیں سنتا اور اکثر جواب بھی نہیں دیتا، مگر وہ 7 آسمانوں کے اوپر رحمان رب غور سے سنتا اور جواب دیتا ہے، اور ایسی تسلی دیتا ہے کہ کوئی انسان کبھی دے ہی نہیں سکتا۔ رحمان رب سے وفا کرنا سیکھو، رحمان رب کو اپنا دوست بنا لو۔ انسان کی زندگی کیا ہے؟ ایک بلبلے کی طرح جو ان کی آن آئے اور ختم ہو جائے۔ ایک لمحے میں زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ بس یہ کوشش کریں کہ جب خاتمہ ہو دل میں کوئی پچھتاوا نہ ہو کہ ابھی اس گناہ کو بھی چھوڑنا تھا، ابھی تو اس گناہ کی بھی معافی مانگنی تھی۔ اپنے آپ کو بدلیں،
جو گناہ ہو گئے سو ہو گئے، اب اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ کتنا بے بس ہے انسان، اپنے آنسوؤں تک پر اس کا کچھ اختیار نہیں ہوتا۔ انہیں اگر بہنا ہوگا تو وہ بہہ کر ہی رہیں گے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، کہیں بھی ہوں، چہرے پر کتنے بھی ہنسی کے نقاب چڑھا لیں، خود کو کتنا بھی مصروف کر لیں، حساس دلوں پر اگر کہیں ذرا سی بھی خراش آ جائے تو ان میں بسنے والے آنسو خود غرض ہو کر دنیا کی پرواہ کیے بغیر ٹھکانے سے نکل آتے ہیں۔ ضبط کی سیڑھی چڑھنا اس قدر آسان بھی نہیں ہوتا، کبھی سالوں لگ جاتے ہیں، کبھی صدیاں، اور کبھی صرف لمحے۔ یہ ایسا سبق ہے جو کتابوں سے حاصل نہیں ہو پاتا، یہ وہی لوگ سکھاتے ہیں جو آنسوؤں کو ٹھکانوں سے نکلواتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جن کے روزوں اور قیام کو تو نے قبول فرما لیا، اور جن کی لغزشوں اور خطاؤں کو تو نے معاف فرما دیا۔ اپنی خواہشات پر کڑی نظر رکھو، بعض خواہشات کی پیروی ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ ہم کب اور کتنا اپنے رب سے دور ہو چکے ہوتے ہیں، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ لا علمی میں ہی سکون ہے، علم ہو جائے تو باتیں تکلیف دیتی ہیں۔ عزت نفس کے سوا محبت بھی ایک ایسا جذبہ ہے جس کے مجروح کر دیے جانے پر انسان اپنے آپ کو حقیر جاننے لگتا ہے۔ اگر دواؤں سے آرام نہ آ رہا ہو تو صدقہ دے کر دیکھ لیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ ایمان دل میں ہو لیکن وہ ایمان زندگی کی ترجیحات کو نہ بدل سکے، ایسا ایمان قیامت کے دن اس شخص کی منزل کیسے بدلے گا؟ زندگی کی پیمائش میں جو چیز یاد رہ جاتی ہے وہ ملنے والے دکھ اور نامکمل حسرتیں ہیں۔ رشتوں کا اتنا تو بھرم رہ جانا چاہیے کہ جب کسی مانوس چہرے سے انجان راستے پر ملاقات ہو تو نظریں چرانے کی نوبت نہ آئے۔ کچھ لوگوں میں اپنی طرف کھینچ لینے کی طاقت تو ہوتی ہے، لیکن اپنائے رکھنے کی قوت نہیں ہوتی۔ خوبصورت چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہیں، واقعات میں نہیں۔ جب ہماری آنکھیں خوبصورت ہوں گی تو ہم ہر چیز کو خوبصورت دیکھیں گے، اور جب ہم مطمئن روح ہوں گے تو تھوڑی سی چیز سے بھی مطمئن ہوں گے۔ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اس اصول کے مطابق سلوک کریں، اگر آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے تو انہیں نقصان نہ پہنچائیں، اگر آپ خوش نہیں ہوتے تو ان کو تکلیف نہ دو، اگر آپ ان کی تعریف نہیں کرتے ہیں تو ان پر الزام نہ لگائیں۔ خوبصورت بنیں، اپنے دلوں کو جلائیں نہیں۔ انسان عمر بھر اپنے آپ ہی سے سب سے زیادہ باتیں کرتا ہے اور اپنے آپ کو ہی سب سے زیادہ جھیلتا ہے۔ شاید کسی اور میں اسے اس قدر جھیلنے کی تاب نہیں ہوتی۔ انسان خود ہی اپنا سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، باقی اس کی ذات سے باہر ہونے والی سبھی دوستیاں اور سبھی دشمنیاں عارضی اور ناپائیدار ہوتی ہیں۔ ہم طنز کرتے ہوئے دوسروں کو چھوٹا اور خود کو سچا ثابت کرنے کی دوڑ میں یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنوں کو ہم کس تکلیف سے گزار رہے ہیں۔ صلاح ہارے ہوئے کی، تجربہ جیتے ہوئے کا، اور دماغ خود کا انسان کو کبھی زندگی میں ہارنے نہیں دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں کی باتیں نہ کرو، اس میں بیماری ہے، اللہ کا ذکر کرو، اس میں شفا ہے۔ سال گزرا تو یہ احساس دلا کر گزرا، عمر ڈھلوان سے گزرتی ہوئی ایک گاڑی ہے۔
دو چیزیں ہمیشہ مستقل ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، قبلے کا رخ اور تمہاری ماں کا دل۔ یوں تو زندگی میں آواز دینے والے ڈھیروں مل جائیں گے، لیکن بیٹھیے وہاں جہاں اپنے پن کا احساس ہو۔ گفتگو سوچ کا عکس ہوتی ہے اور سوچ عمل کی بنیاد بنتی ہے۔ آپ کو دعا میں تاثیر لانے کے لیے بہت سارے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالی کے سامنے صرف سچائی اور اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی آزمائش خالی ہاتھ نہیں جاتی انسان پر سے، کبھی صلہ دے جاتی ہے، کبھی ٹل جاتی ہے، کبھی اللہ کے یہاں مقبولیت دے جاتی ہے اور کبھی دعا کرنے کا سلیقہ دے جاتی ہے۔ اللہ جو آزمائشیں بندے پر ڈالتا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کو خسارے میں نہیں ڈالتی۔ کسی ایک بات کو وجہ بنا کر کسی کی تمام باتوں کو غلط قرار دے دینا بدترین منافقت ہے۔ ہر بات کو سنیں اور سمجھیں۔ اس دنیا میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا سوائے قرآن اور حدیث کے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دلوں کی بھی موت ہو جاتی ہے، ایسی حالت میں دلوں کو بس فرض کی پابندی کرواؤ۔ ہاں جب ان میں زندگی لوٹ آئے تو انہیں نوافل سے آراستہ کرو۔ لوگ اپنے ہو یا پرائے، ہمیشہ اچھی فطرت، سوچ اور کردار نے لوگوں کا دل جیتا ہے۔ دلوں پہ راج سچائی کرتی ہے، دکھاوے اور تانے نہیں کرتے۔ جو شخص شہرت کی خاطر کوئی عمل کرتا ہے تو روز جزا اللہ اس شخص کو ذلیل فرمائے گا کہ اس نے اس نیت سے عمل کیا تھا، اور جو دکھلاوا کرتا ہے تو اللہ لوگوں کو دکھلا دے گا کہ یہ شخص ریاکار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دھوکہ دینے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جس کے ذریعے وہ مجرم لوگوں میں پہچانا جائے گا۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، ہر چیز اپنی رعنائی کھو دیتی ہے۔ گندگی پر ہمیشہ مکھی ہی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھو، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھو۔ فساد پھیلانے والے مت بنو، دوسروں کے گھر اندھے بن کر جاؤ اور بہرے بن کر نکلو۔ دعائیں کبھی ٹھکرائی نہیں جاتی، بس بعض حالات میں ٹھہرائی جاتی ہیں، کبھی بات کے لیے تو کبھی میزان کے لیے۔ دعا ضرور مانگے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، اور اپنی دعاؤں کو بے غرض ہو کر مانگے کہ وہ دے تو اس کی شان، نہ بھی دے تو اس کی قدرت۔ جو جس چیز کو بناتا ہے اس کی قدر اور قیمت بھی وہی جانتا ہے، تو یہ دل اللہ نے بنایا ہے، اس کی قدر اور قیمت بھی وہی جانتا ہے۔ لہٰذا لوگوں کے پیچھے بھاگ کر اپنے اس قیمتی دل کو بے قیمت نہ کریں۔ اگر کوئی کتاب ایسی ہوتی جس سے پہاڑ ہل جاتے اور زمین پھٹ جاتی تو وہ یہ قرآن ہے۔ دولت سے کبھی خرید نہ پاؤ گے انسان کی محبت، زبان کے نرم لہجے سے انسان بکا کرتے ہیں۔ جب واسطہ اور رابطہ صرف اللہ سے جڑ جائے تو دل ٹوٹا نہیں کرتے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا اور آخرت مغرب و مشرق کی طرح ہے، تم ان میں سے ایک کی طرف جتنا بڑھو گے دوسری سے اتنا ہی دور ہو جاؤ گے۔ نفرت کا جو بیج ہم بوتے ہیں اس درخت کا سب سے کڑوا پھل خود ہمارے حصے میں آتا ہے۔ شہنشاہی نہیں فقیری دے مولا، ہم نے دنیا پر نہیں دلوں پر راج کرنا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں
کہ آپ بہت طاقتور اور امیر ہو، صرف رحم دل ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں۔ روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں، کچھ برا بھول جائیں۔ ہم ضرورت پڑنے پر ضرورت مند بن جاتے ہیں اور ضرورت ختم ہونے پر غیرت مند، حالانکہ ہم نے احسان مند بننا چاہیے۔ اللہ کی تمام بہترین عطاؤں میں ایک بہتر عطا یہ بھی ہے کہ تمہیں تمہارا ہم خیال انسان مل جائے جس کی سوچ کی خوبصورتی تمہاری سوچ سے ملتی ہو۔ خوشی اور خوش قسمتی دونوں الگ چیزیں ہیں۔ آپ کسی سے اس کی خوشی تو چھین سکتے ہیں، لیکن اس کی خوش قسمتی نہیں۔ ہمیشہ یہ دکھاوا کریں کہ آپ ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکل میں ڈالے۔ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید۔ محبت، دوستی، ہمدردی، رہنمائی یا مدد، اس دنیا میں کوئی نہ کوئی نشانی ایسی ضرور چھوٹ جائے جو یہ بتاتی رہے کہ اس راہ سے آپ گزرے تھے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ دعائیں کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہوں، لیکن چیزوں کو اپنی جگہ پر واپس لے آتی ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ کوئی احساس دلائے بنا آپ کے درد کو سمیٹ لے، آپ کی کمزوریوں کو ڈھانپ لے۔ اس میں نہ کوئی وعدے ہو نہ انتظار، اس میں کچھ طلب کرنے کی نوبت نہ آئے، ورنہ محض رابطے میں رہنا، گفتگو میں محبت کے بلند و باغ دعوے کرنا، زبان کا چسکا تو ہو سکتا ہے، محبت ہرگز نہیں۔ جو محبت آپ میں عاجزی اور نرمی پیدا نہیں کر سکتی، چاہے وہ انسان سے ہو یا اللہ کی ذات سے، یقین مانیے وہ محبت نہیں ہے۔ دوزخ میں لے جانے والی دولت سے وہ غریبی بہتر ہے جو جنت کی راہ پر چلا دے۔ سینکڑوں قیمتی کتابوں سے ایک محبت کی بات بہتر ہے۔ تیرا مقام اونچا سے دیکھ میں بھی بندہ ہوں خدا کا۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ آج قدرت کا عجب نظارہ دیکھا، آزاد پنچھی اور قید زمانہ دیکھا۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ زمین پر سب سے طاقتور فاتح انصاف ہے۔ انصاف کے لیے اکیلے لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے۔ سوچتا ہوں کہ بجھا دوں میں یہ کمرے کا دیا، اپنے سائے کو بھی کیوں ساتھ جگاؤں اپنے۔ دنیا میں ہر ایک چیز اس حق تعالیٰ کی طرف سے ہے، ذکر کے علاوہ زبان کی تربیت کا کوئی اور طریقہ نہیں۔ انسان کو مرنے سے موت ہی بچاتی ہے۔ دھوکہ نہ کھا جانا، موت اختتام نہیں ہے، موت ایک راستہ ہے۔ آج تک دنیا کسی کی ہوئی ہے جو تیری ہوگی، لہٰذا اس فریب میں جینا چھوڑ دے۔ انسان کا مقام جو بھی ہو اسے غرور نہیں کرنا چاہیے۔ تقدیر اسی سے پیار کرتی ہے جو جد و جہد کرتے ہیں۔
کیا راستہ اس بات کی پرواہ کرتا ہے کہ تم سواری پر ہو یا پیدل؟ لہٰذا اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہو۔ رزق کا وعدہ ہے لیکن سبھی اس کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ مغفرت کا وعدہ نہیں ہے لیکن کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ استغفار تمہاری پریشانی کا ازالہ، غم کا مداوع، گناہ کی صفائی، دل کا چین اور رزق کا موجب ہے۔ اللہ جس کو اپنی جستجو دیتا ہے اس کو اپنی محبت کی عطا دیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ زبان و دل سکھاتی ہے مساوی گالیاں، غموں سے زیادہ ڈھیٹ کوئی قوم نہیں۔ سب سے بڑا خسارہ تو یہ ہے کہ اس جنت میں ہماری کوئی جگہ نہ ہو جس کی وسعت زمین اور آسمانوں سے بھی زیادہ ہے۔ بندہ اللہ سے جڑا رہے یا جڑ جائے تب سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سجدہ وہ بلند مقام ہے جہاں فقیر بھی بادشاہ ہوتا ہے۔ پورا قرآن وحی کے ذریعے نازل ہوا لیکن نماز کا تحفہ رب نے عرش پر بلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتا ہے، ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، شاید وہ ہماری طرف لوٹ آئے۔ پوشاک زندگی تجھے سیتے سنوارتے، سو چھید ہو گئے رفوگر کے ہاتھ میں۔ آخر گزر ہی جائے گی حیات، کہ کوئی تا حیات تھوڑی ہے۔ بدقسمت ہے وہ قوم جو جنازوں کے ہجوم کے سوا کہیں اپنی آواز بلند نہیں کرتی۔ سکون انسان کا کمال نہیں، رب کی عطا ہے۔ اگر قرآن آپ کا نقشہ ہے تو آپ کبھی بھی اپنا راستہ نہیں کھوئیں گے۔ خدا کا بندہ وہ ہے جو بندوں کا خزانہ بنے۔ جب ہار اور جیت کا فیصلہ اللہ کے حوالے کر دو تو نصیب سے لگائی ہوئی ساری جنگیں ختم کر دینی چاہیے۔ انسان جب محبت کو پرکھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اصل میں وہ اپنے رب کو پا لیتا ہے، کیونکہ محبت ہی تو ذریعہ ہے رب تک رسائی کا۔ بات یہ ہے ہم ہر شخص کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ جاننے کی تو کوشش ہی نہیں کرتے اس شخص کی نظر کیا دیکھ رہی ہے۔ مقام عشق سے لوٹے ہوئے بتاتے ہیں، غبار راہ میں سب کچھ گوایا جاتا ہے۔ ٹھوکر تو لگ ہی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آدمی پیدل چلنا ہی چھوڑ دے۔ دعا کا کوئی رنگ نہیں ہوتا مگر یہ رنگ لے آتی ہے۔ ایک سا وقت کبھی بھی نہیں رہ سکتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں، اور محبت تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بہت ہی سیاہ ہے یہ رنگین دنیا، دل زمین پر ٹوٹتے ہیں، آہیں عرش پر جاتی ہیں۔ بے شمار لوگوں میں شمار مت ہو جانا، ناصر تجھے کیا پتا محبت کیا ہے، تو روز آ جاتا ہے یوں ہے یوں ہے۔ آخر کو ہنس پڑیں گے کسی ایک بات پر، رونا تمام عمر کا بیکار جائے گا۔ تیرے سوا تیری اس کائنات میں کیا ہے، جلا کے دیکھ لیا، دل بجھا کے دیکھ لیا۔ نگاہ یار میں وہ زیر غور ہوتے ہیں، عشق والوں کے تو تیور ہی اور ہوتے ہیں۔ یا الہی کوئی ایسی بھی بارش ہو جو دلوں کی دھول صاف کر دے۔ دھوکا ہے ایک فریب ہے منزل کا ہر خیال، سچ پوچھئے تو سارا سفر واپسی کا ہے۔
ختم میری جستجو کر خود میں کھونے دے مجھے، خاک میری اصل ہے خاک ہونے دے اب مجھے۔ مرشد سے دوری روح کو بیمار کر دیتی ہے، جو اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں وہ کبھی حالاتوں سے تنگ نہیں ہوتے۔ یہ سب کچھ ہے مگر ہستی میری مقصد ہے قدرت کا، سراپا نور ہو جس کی حقیقت، میں وہ ظلمت ہوں۔ جہاں میں لذت پرواز حق نہیں اس کا، وجود جس کا نہیں جذب خاک سے آزاد۔ اللہ ہارنے نہیں دیتا اسے جو اللہ کے لیے ہار قبول کر لے۔ در بدر بھٹکتی ہے یہاں وہاں، لامکاں جو ٹھہری حسرتیں میری۔ نہ دیکھ تو دنیا داری نہ تو خواب دیکھ، پہلے اپنے اعمال دیکھ پھر قبر کا عذاب دیکھ۔ جو بھی کرنا ہے مضبوط ارادوں سے کرو، اپنی ہر صبح کا آغاز نمازوں سے کرو۔ تختے سکندری پر وہ تھوکتے بھی نہیں، بستر لگا ہو جن کا یار کی گلی میں۔ اللہ کو پسند ہے تمہارا اسے یاد کرنا، وہ نہیں دیکھتا کہ کم کرتے ہو یا زیادہ۔ دستک دو وہ دروازہ کھولے گا، گم ہو جاؤ وہ تمہیں سورج کی طرح چمکا دے گا، گر جاؤ وہ تمہیں آسمان تک بلند کر دے گا، فنا ہو جاؤ وہ تمہیں لافانی کر دے گا۔ اصل رنگ تو وہی ہے نا جو کاتب تقدیر نے ہماری زندگی کی تصویر میں بھر دیا ہے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں باتوں سے نہیں، کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموشی سے اپنے ہو جاتے ہیں۔